یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول سارے اپنے اپنے موبائل کٹ کے لائن جلاؤ. ہاں لائٹر جلاؤ. اینڈ کر پیر صاحب اذان کا ٹائم ہو گیا. ٹائم ہے صبح 6 تک ٹائم ہے مغرب. محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا عزت لایا عظمت لایا عدم سکون محبت لایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ جھکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد بیٹھنا نہیں بس کھڑے کھڑے دو چار گلوں میں بیٹھنا نہیں ہو بیٹھنا کھڑے تھک گئے تم. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. آپ سارے باعمل ہیں. بے عمل وہ ہے جو گھروں میں بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں. بے عمل وہ ہے کہ جنہوں نے ساتھ بھی نہیں دیا اور تبصرے کرتے ہیں بیٹھ کر. اور بے عمل وہ ہے
کہ جو فیض آباد چوک کے اندر تو ان کو روڈ بند ہوتا نظر آیا، لیکن بیت المقدس کے اندر امریکی اور اسرائیلی منصوبہ نظر نہ آیا۔ بے عمل وہ ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سے بڑا وہ عمل کون ہے؟ آپ کی بات، آپ جب بھی میں بات کرتا ہوں ان منافقوں کے بارے میں کرتا ہوں جو افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں ہر وقت۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ افواہیں پھیلاتے، او ایسے ہو گیا، او ایسے ہو گیا، پیر صاحب پیشوا اہل سنت نے یہ کر دیا، مولوی خادم نے یہ کر دیا، خطیب الاسلام نے یہ کر دیا، ظہیر الحسن شاہ صاحب نے یہ کر، وہ تاریخ لگتا ہے کہ یا رسول اللہ صداقت بن گئی۔ میں کہا کمینے، ہم دعوے نہیں کرتے، ہاں کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد۔ یہ بات ہی اور ہے، یہ کسی اور کو جا کر یہ بکارے سناؤ، ہاں یہ بات ہی اور ہے۔ تم یہود و نصارہ کی ایجنٹیاں کرو، تم منافقتیں کرو، دین اسلام کے خلاف پک پک کرو، لیکن دین وہ ہے کہ الحمدللہ معز الاسلام بنصرہ ومذل الشرک بقہرہ۔ رب ہی وہ ہے، اس کی یہی خوبیاں ہیں جس نے اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی نصرت کے ذریعے فیض آباد میں مسلمانوں کو بلند و بالا کر دیا، اور پورے منافقوں کو اور رسول اللہ کے دین کے دشمنوں کو، نامور سے رسالت اور ختم نبوت کے غداروں کو ناک کے بل لٹا کر امت مسلمہ کا پاؤں ان کے سر پر رکھ کے بتایا صدیاں گزر گئی، لیکن اسلام کی پاور آج بھی وہی ہے جو بدر کے اندر صحابہ کو ملی تھی۔ بے عمل وہ ہے کہ جس کی دکان کا رات کو تالا ٹوٹے تو سب پولیس کو بلائے، اگر چور آ کر کہے کہ میں تالا دوبارہ لگا دیتا ہوں تو مانتا نہیں ہے، وہ مانتا نہیں ہے، کہتے نہیں اس کو سزا دو، کل کے پھر دکان توڑے گا میری، کہتا ہے وہ جی ختم نبوت کا مسئلہ حل جو ہو گیا تو مولوی کیوں بیٹھے؟ میں کہا ذلیل تمہیں اپنی دکان جتنا بھی درد نہیں ہے ختم نبوت کا، بے شک تو صرف چور کے دوبارہ تالا لگانے سے تو چور کو معاف نہیں کرتا، تو ہم ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو کیسے معاف کر دیتے؟ ہاں اس لیے ہم وہاں بیٹھے رہے اور ہمارے بچوں نے وہاں شہادتیں حاصل کی۔ ہاں جس طرح خطیب الاسلام صاحب فرما رہے تھے، ہاں کیک کاٹنا میلاد میں بڑا آسان ہے، دیگیں پکانا بڑا آسان ہے، شربت پلانا بڑا آسان ہے، لیکن فیض آباد چوک کے اندر کھڑے ہو کر ربیع الاول شریف کے اندر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر سینے پر گولی کھانا، یہ ہے محمد عربی کے غلاموں کی شان۔ بس جلدی انشاءاللہ بات، ہاں نماز جن کا وضو ہے وہ یہی پڑھ لیں گے، قریب پڑھ لیں گے، سب نے پڑھنی ہے، پیشوا اہل سنت بھی موجود ہیں، شاہ جی سارے علماء مشائخ آپ بھی موجود ہیں، ہم سب نے نماز پڑھنی ہے، لیکن ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، اولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز،
اور وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور اس سے جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے جان دی نے پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی کو شر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس کا اجمل کی ہے۔ یہ پورا گھنٹہ بھی باقی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زور لا گئے نہیں، اسی طرح اچھے 1% بھی فیض آباد والا نعرہ نہیں لایا، ہاں زور لا بھی کمال ہو گئی۔ تو تاجدار ختم نبوت ان کو بتاؤ کہ ہم 7 قربانیاں دینے کے بعد ہم تھکے نہیں، بلکہ ہم مزید دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یہ بات کوئی سمجھے کہ ہم 7 قربانیاں دینے کے بعد تھک گئے یا پریشان ہو گئے، نہ اس مسئلے میں ہم ضرور پریشان ہیں کہ قیامت والے دن جب زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت والے دن جب بچیوں سے پوچھا جائے گا زندہ درگور کی ہوئی کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تو قیامت والے دن حافظ عدیل، حافظ عاشق اور حافظ زہیب اور فرقان اور جتنے بھی ہمارے شہداء اور زخمی ہیں جن کی ٹانگیں کاٹی گئی، ان سے رسول اللہ بلا کر ضرور پوچھیں گے حافظ اور تجھے کیا گولی ماری گئی؟ وہ حافظ عدیل بولے گا حضور میرا جرم یہی تھا کہ میں لبیک کا نعرہ لگا رہا تھا۔ اس دن پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہاں آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کے غلاموں کو گولیاں مار کر جیت گئے، نہ ابھی تو دنیا میں باقی رہنا ہے، ابھی قبر کا معاملہ آنا ہے، ابھی پھر قیامت والے دن جب رسول اللہ تشریف لائیں گے اس دن پھر دیکھنے والا منظر ہوگا، بن دیکھے آپ یہ نعرے لگا رہے ہیں، کوئی دیکھ رہے ہیں یہ مولوی کیا کر رہے ہیں مغرب کے وقت نعرے لگا رہے ہیں، پتر آنکھ بند ہونے دی دے رہے، ہاں قبر پتہ لگ جائے گا، یہ تو چپ کھڑا رہا تو پھر اس دن حضور پوچھیں گے تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی، اور تو بڑا دکاندار سی، تو بڑا فیکٹریاں سی، تو اپنے بچوں کا مستقبل سوارنا سی، تو مکان نواں بنانا سی، تو ٹیلا لانیاں سن چلیا، اور تو نویں گڈی خریدنی سی، تینوں کی پتہ سی اسمبلی وچ میری ختم نبوت تے حملہ کیویں ہویا؟ اس دن پھر سارے معاملات کا پتہ چل جانا ہے ساری دنیا میں۔ آج لے ان کی پناہ، آج ان سے پیار کرنا ہے، اور جو بھی لوگ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے اپنا سارا کچھ کام بند کر کے ایک منزل تک جانا ہے۔ دیکھو کون آیا، بس یہ نعرہ گلی محلے کوچے میں بچے جوان بوڑھے ہر طرف یہ نعرہ لگے، دیکھو کون آیا، اور دیکھو کون آیا۔ پھر دین آئے گا تو پھر صلاح الدین ایوبی پھر سمے گا نہیں، ہاں پھر منت بنے گا صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی بیمار ہوئے 581 ہجری وچ، اور جفن کفرت والملحدون، او جناب کافران کے ملحدہ شور پا دیتا، او صلاح الدین ایوبی مر گیا، ہن بیت المقدس کوئی نہیں پتہ ہونا، انہوں ایویں اندر چھپایا نے مر گیا۔ صلاح الدین ایوبی منت بننی، یا اللہ مینوں صحت دیوی موت نہ دیوی، میں جتنے خزانے تے جتنے میرے کو مال ہے میں بیت المقدس کی آزادی واسطے خرچ کر دیا گا، یا اللہ میری دوسری منت دے میں آج کے بعد کسی مسلمان نہ نہیں لڑا گا، یا اللہ میری تیسری منت دے لیقتلن البرنس صاحب القرق لانه نقض العهد وسب النبی، یا اللہ تیرے نبی دا دشمن برنس جنہیں تیرے نبی دی توہین کی تھی میں اپنے ہاتھ نال انہوں قتل کرنا، اے دین دی جڑا جس دین دی میں گل کرنا، آیا جتنا زور لا دو، میں بھی پورا زور لا رہا ہوں، میں کو بچا کے نہیں رکھے ہوئی تقریریں کرنی آج بڑے ٹائم دیتے ہوئے، جس طرح خطیب الاسلام صاحب زور لا کے گل کی تھی، بڑا بندہ آتے حج کی بیٹھے وہ تقریریں کر کے کی کرنا ہے جنہیں تقریروں کے ذریعے حضور کی عزت سے پیرا نہ ہوئے، اور وہ وظیفے پڑھ کے کی کرنے جنہوں کے ذریعے حضور کی عزت سے پیرا نہ ہوا، اور وہ کتاباں پڑھ کے وہ تفسیریں پڑھ کے کی کرنی جنہوں نے دین کی سمجھ بھی نہ آئی، لاجے زور آیا ہوں لایا تسی زور، ہاں ہوں لایا ہوں آیا ہی آیا پتہ تے لگے ملحداں نوں لبرالوں نوں پتہ تے لگے محمد عربی الدین واقعی آیا
آیا اور پھر 2 سال صلاح الدین ایوبی ستا کوئی نہیں 583 ہجری میں پھر بیت المقدس فتح ہو گیا 27 رجب میں فتح ہو گیا کیوں جی 8 دن پھر صلاح الدین ایوبی صفائی دلائی اور ساری انہوں نے سلیبہ انہوں نے خنزیر انہوں نے ٹل انہوں نے پادری انہوں نے پوپ جدو باہر کٹے ودخل اہل الاسلام جدو مسلمان داخل ہوئے تو منودی بالاذان پھر اذانہ شروع ہو گئی وقرئ بالقرآن پھر قرآن بھی جناب شروع ہو گیا وعلقت بالقنادیل پھر جناب نویاں لیٹر لگیاں پھر مسلمان کوئی سجدے ٹھہ پیا کوئی کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہنے لگ پیا کوئی رکوع وچ اللہ اکبر کہنے لگ پیا قاری قرآن پڑھن لگ پائے تو برکت نازل ہو گئی نحوستہ اتھوں نکلیا تو ساری مصیبتیں اتھوں نکلیا پھر ہویا کی حافظ نے لکھیا لما اذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال قادت القلوب تطیر من الفرح فی ذلک الحال انہاں کیا کی پوچھتے ہو جب سارے مؤذنوں نے کھڑے ہو کے پوری سلطنت کو صلاح الدین ایوبی بیت المقدس سے سونی آوازوں والے مؤذن بلائے انہاں کیا سارے مل کے اذان دے ہوئے تھے جب ساری اذانہ مل کے دیتیاں کہ حافظ کہتا قریب سی کہ مسلمانوں دیا روحیں بھی خوشی نال نکل جاتی ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اس مسئلے میں فلسطین کے ساتھ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پوری پاور فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے ہاتھوں میں چک کے ہوتے دسنا ہے ہاں جتنا عالمی میڈیا تھا آیا جنہیں یور نہیں آیا دیکھو پوری امت فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور ٹرمپ کی جتنی بدماشیاں وہ اپنے ہوش میں رہے ہاں وہ شراب اور خنزیر کھا کے بدہوش مت ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے جن سے تو تحفے لے کر گیا وہ تیرے یار ہیں اور جنہوں نے بیت المقدس آزاد کروایا صلاح الدین ایوبی کے وارث یہ ہے ہاں جو تیری بیٹی کو اربوں کے تحفے دیتے رہے وہ تیرے یار ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ یہ قرآن کی نص ہے جو یہود و نصارہ سے ان کو یار بنائے وہ انہی میں سے ہے جنہوں نے تمہیں تحفے دیے وہ اور ہیں لیکن بیت المقدس کے جو وارث ہیں وہ یہ کھڑے ہیں پورے عالم اسلام بیت المقدس کا وارث ہے اور مت سمجھے ٹرمپ کی بدماشی سے وہاں وہ سفارت خانہ بھی کھولے گا اور وہاں بیت المقدس کے اندر کوئی تبدیلی کرے گا ایسے نہیں ہوگا ہر مسلمان اس مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور جس طرح پیشوائے علیہ سنت نے فرمایا کہ 55 ممالک کے جتنے حکمران ہیں اگر وہ اسلام کی ترجمانی نہیں کر سکتے مسلمانوں کی ترجمانی نہیں کر سکتے تو دفع ہو جائیں جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں چلے جائیں یہ حضور کے غلاموں کے لیے تخت جو ہے وہ آیا دین آیا اب 2018 کے اندر اب کتنے مسئلے ہو گئے آپ کو سمجھ آئی کتنے مسئلے ہو گئے اب آپ کے لیے حضور کے دین کو تخت پر لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب تو یہ ہے کہ جو بھی آئے اسے کہو تو نے نہ دوسرے رسالت سے غداری کی نکل جا ووٹ اب پرچی حضور کے دین کے لیے نکل جا پھر وہ دوسرا آئے کہا تیرے دور کے اندر تیرے حکمرانوں کے دور کے اندر مسجدوں کے سپیکر اترے نکل جا کبھی صحیح دوبارہ نظر نہ آنا چل اب حضور کا دین آیا پھر اگلا آئے اس کو کہا اچھا تو ووٹ لینے آیا ہے تیرے قائد نے تو کہا تھا کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں نکل جا بھائیوں کی طرف چلا جا بھائیوں کے پاس یہ محمد عربی کا دین ہے یہ شہر ہے یہ حضور کے غلاموں کا وطن ہے نکل جا پھر کوئی ووٹ لینے آئے وہ
कमीने, तुम्हें वोट इसलिए दिए थे कि असम्बली के अंदर जाकर तू खत्म नबूवत पर हमला करता, निकल जा हमारे गाँव के अंदर, तुम्हें दोबारा नजर आना आए, वरना ये जूते, ये बच्चे, ये बट्टे, ये पत्थर तूने देखे तेरे साथ क्या होने लगा है, निकल जा। अब पर्ची सिर्फ हुजूर के दीन के लिए है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने सेलम की तैयारी करनी है इंशाल्लाह। आप बिल्कुल किसी की बात पर कान न धरें। जो मर्जी लोगों ने बड़ी बड़ी बक बक कर दी है, लेकिन आपकी मंजिल रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर लाना है। हाँ बिल्कुल, हम भी यही मौजूद है, पेशवाए अहले सुन्नत भी। हम छोड़कर ना मुल्क जा रहे हैं, ना हम उम्रे पर जा रहे हैं, ना हज पर जा रहे हैं, इधर ही बैठे हैं। आज शुहदा के घरों में भी होकर आए हैं, क्योंकि शुहदा की खिदमत भी की है, उनके घरों को भी होकर आए, उनके हम वारिस भी हैं हम। हाँ जी, और उनके घरों के अंदर उनकी जो खिदमत तारीख के बस में भी नहीं थी, हमने वो खिदमत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हाफिज अदील, हाफिज आशिर और जितने भी हमारे शुहदा हैं, उनके एक सांस की कीमत भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ ये उनके एक सांस की कीमत भी हम नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने जो हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया। ये तो सदियां भी लोग उछलते रहेंगे यार, वो बच्चे 17 साल बच्चा था, वो गिरते हुए ना उसे माँ याद आई ना बाप याद आया, वो कह रहा था ताजदार खत्म नबूवत। ये तो सदियां उनके नारे, सदियां उनके नारे की जो गूंज है, उससे हमारे नौजवान इंशाअल्लाह ताकत हासिल करते रहेंगे। आपने किसी की बात की तरफ ध्यान नहीं करना। हाँ जी, शुहदा के वारिस तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह है, जिसके बानी सरपरस्त पेशवाए अहले सुन्नत है, और मैं खादिम हुसैन रिजवी भी उसका खादिम हूँ। सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब भी उसके खादिम हैं, खतीबुल इस्लाम भी उनके खादिम हैं। हाँ जी, जनाब मौलाना गुलाम अब्बास फैज़ी भी उनके खादिम हैं, और मुफ्ती आबिद रजा भी उनके खादिम हैं। हजरत का जनाब हाँ पीर हजरत पीर मतलूब अहमद सैफी, ये भी उनके खादिम है। पीर जनाब सालवी साहब किबला राशिद सालवी साहब, ये उनके वारिस हैं। किसी को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उनके वारिस मौजूद हैं, और हर महीने भी उनकी इंशाअल्लाह हम खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, हाँ सुभान अल्लाह। हाफिज आशिर की वालदा पेशवाए अहले सुन्नत मौजूद थे मंडी बाउद्दीन में, उनकी अम्मी जान भी लब्बैक के नारे लगा रही थी, और उनकी अम्मी जान ने कहा कि दुआ करें मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल हो जाए। और उनके बड़े भाई ने खड़े होकर कहा, 7 भाई थे, एक ने खड़े होकर कहा मौलाना पेशवाए अहले सुन्नत क्या बात है, एक हमने दिया, बाकी भी हम 6 दे देंगे। उनके भाई कह रहे थे हमारी भी कोई ड्यूटी लगाए, हमने अब क्या करना है दोबारा। इस वास्ते आपने 4 जनवरी की मुकम्मल तैयारी करनी है, और सुबह लियाकत बाग
4 जनवरी बरोज जुमेरात की है ना? हाँ, सुबह इंशाअल्लाह 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक आप वहाँ हर सूरत में पहुँच जाएं इंशाअल्लाह। और नारा क्या रास्ते में लगाना है? ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद आया आया दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया। बस ए नारा ला जाना है। पाकिस्तान का मतलब क्या ला? लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरी तैयारी करनी है, कान बंद कर दे, जो भी बात करे उसका दफा हो जाए दुश्मन तीन क्या। हाँ, वहाँ जो हमने देखे मंजर, हाँ ना कोई वहाँ भागा। पेशवाए ने सुना तो मैं ऐसे ही बैठे रहे। इन्होंने तो पूरी अपनी लाइन लगाई हुई थी महबूब सुभानी के साथ, तो मैं भी नारों के जरिए अपने बड़ों को पुकार रहा था। अमीर हमजा तक मैं भी फरियाद कर रहा था। हाँ जी, आगे तो बड़ी पावर थी ना, वहां तक तो मैं बात नहीं कर रहा था, लेकिन अमीर हमजा तक मैं भी फरियाद कर रहा था। मैं जनाब असी आ गए, ए देखो ये जालिम आ गए, ये बदकार आ गए, ये थोड़े दीन के दुश्मन आ गए, ये साड़ी मदद करो। तो फिर मदद इन आई, दुनिया देखा मोहम्मद अरबी के गुलामान और मदद किस तरह आई। मैं ऐसे नहीं कहता था फरिश्तों ने आ जाए, लोग कहते हैं झूठ मारता है। मैंने कहा दिल इंसान का दिल में अमल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अमल लाजमी है तकमील आरज़ू के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। आपने बड़ी दलेरी के साथ ऐसे हाथ बुलंद करके हमेशा हुजूर की बात करनी है। हाँ, आपका ये मंसूबा इंशाअल्लाह मुकम्मल नहीं होगा। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की मदद जरूर फरमाएगा। जिस तरह हजरत फारूक आजम के जमाने में जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ तो सहाबा ने कहा जश्न मनाना है। और मैं क्या जश्न मनाना है? कहा आज बिलाल अजान देंगे। फतह बैतुल मुकद्दस के मौके पर हजरत बिलाल ने अजान दी और सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी पता था यहाँ अजानें होनी है। उसने भी फिर सारे कारियों को जमा करके आखिर में अजान दिलवाई। तो इंशाअल्लाह फिर बैतुल मुकद्दस में अजानें होंगी और बड़ी बड़ी खूबसूरत आवाजों वाले कारी वहाँ अजान देंगे। और उस दिन फिर सब भी मर जाएगा और सब के यार भी मर जाएंगे और रहेगा यूं ही उनका। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਬੈਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੰਪ ਲਾ ਕੇ। हाँ, पूरी तैयारी ना तो फिर उसके बाद तकरीर मुक्ति, फिर सलात सलाम में शेर, फिर दुआ। जी नाज़रीन, आपको बताते चले यहाँ पे इस रैली का जो है इख्तिताम हुआ चाहता है। लब्बैक मीडिया आपको लाइव अपडेट दे रहा था लाहौर से। मजीद इंशाल्लाह आपको इसी तरह से अपडेट्स देते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। लब्बैक मीडिया पाकिस्तान, लब्बैक या रसूल अल्लाह।